السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ وجاہت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور حماد غزنوی ہمارے ساتھ ہیں۔ کافی دن کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں دیر آئے درست آئے۔ وجاہت صاحب، حماد صاحب، پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کی سیاست بھی چل رہی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا پی ڈی ایم نے، وہاں پر ان کی ایک حکمت عملی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ بالخصوص جو سارے پاکستان کی نظر ہے وہ اسلام آباد سے سینٹ کے الیکشن کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کا کھڑا ہونا ہے۔ تو وجاہت صاحب اور حماد صاحب، آپ میں سے پہلے میں کن سے کہوں کہ مجھے یہ سیاسی صورتحال سمجھائے؟ حماد بھائی حماد صاحب جناب، کیسے دیکھ رہے ہیں اچھا جی، یہ دیکھیے، ہمیں تو اگر ایک برسر اقتدار جو جماعت ہے اس کے پاس 180 ارکان موجود ہیں اس ہاؤس میں، نیشنل اسمبلی میں، تو اتنی ایکسائٹمنٹ یعنی جو ہمارے نظام کو نہیں سمجھتا وہ کہے گا کہ بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے، وہ آرام سے جیت جائیں گے، ان کے 180 ممبرز ہیں 342 کے ہاؤس میں۔ لیکن ہم لوگ جو واقفان حال ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو عددی اکثریت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ لازم نہیں کہ وہ ووٹس میں ریفلیکٹ بھی اسی طرح کرے۔ یہ ہے اس ساری چیز کی تہ میں جس سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے، اور پھر بار بار کیونکہ ہمیں یقین دلایا جاتا ہے کہ ہمارے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیے، تو جس پہ بڑی بات بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اس میں۔ تو اس طرح کے عوامل نے اس کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا اہم بات اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا رویہ تو آپ سمجھتے ہیں، بڑے دنوں سے ہم سن رہے ہیں پی ڈی ایم میں وہ اس خیال کے ہیں کہ یہ ان ہاؤس رستہ اختیار کرنا چاہیے اور لانگ مارچ اور دھرنوں سے کم از کم اس موقع پر پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ شاید کہیں اگلے سفر میں کوئی پڑاؤ وہ بھی آ جائے۔ لیکن فی الحال وہ ان ہاؤس پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، کبھی وہ بات کرتے ہیں نو کانفیڈنس کی اور اس طرح کی گفتگو، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک موو نظر آتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہی اپنا کینڈیڈیٹ پیش کیا ہے، گو کہ اکثریتی جماعت وہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ نواز شریف کی ہے، لیکن انہوں نے سب نے متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی، یوسف رضا گیلانی صاحب اتنے بڑے قد کا آدمی ہے، اور پیپلز پارٹی ہی کیونکہ تجویز دے رہی ہے، یہ سارا پیپلز پارٹی کے دماغ کا شاخسانہ ہے جو ہو رہا ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اس سے جب تائید حاصل ہو گئی تو یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کی پالیسی جو انڈر ہاؤس میں انگیج کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کو، اس سلسلے کی ایک کڑی آپ کو نظر آتی ہے، اور کیونکہ وہ خود ایک اس قد کے آدمی ہے اور ساؤتھ کے آدمی ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس الیکشن میں ایک رول پلے کرے گا، مجھے تو لگتا ہے بڑا اہم رول پلے کرے گا یہ، کیونکہ ساؤتھ میں ٹکٹس ملی بھی نہیں لوگوں کو، سینٹ کی جو ٹکٹس ہیں وہ پی ٹی آئی نے ساؤتھ میں دینے سے گریز کیا ہے، اور انہوں نے تو ٹکٹس جس طرح بھی دیے ہیں آپ جانتے ہیں، وہ کچھ حفیظ شیخ صاحب کوئی باہر کے لوگ ہیں، اور یا جس طرح عبد القادر صاحب نظر میں آ گئے بلوچستان سے تو واپس ہو گئی ٹکٹ، لیکن یہ اس سے ایک موڈ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے، لہٰذا اگر کوئی ڈیفیکشن یا چھپ کر ووٹ ڈال دیتے ہیں ادھر ادھر، اور سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن بار بار ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بہترین مثال ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور 64 لوگ انہوں نے ووٹ ڈالا، کہ ووٹ نہیں ڈالا، انہوں نے یہ ریزولوشن اپروو کیا، اور اس کے بعد جب وہ ووٹ ڈالے گئے تو وہ 14 ووٹ کم ہو گئے تھے، اس لیے بار بار ہم اس چیز کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ دلچسپ ہے جی، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں بہرحال یہ باعث رونق تو ہے، اور مسلسل اس پر آپ سیاست جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کے گرد گھومے گی، اور ایک دونوں طرف سے جیسے بیان بازی ہوتی ہے وہ بھی ہوگا، یعنی ایک تھیٹر جو ہے وہ آپ کی پالیٹکس میں گرمی بازار جسے کہتے ہیں اس کا ہم منظر دیکھیں گے، اب شروع ہو جائے گا وہ جلدی۔ تو یعنی مختصراً میں یہ کہہ سکتا ہوں وجاہت صاحب، یہ صرف گرمی بازار ہے یا واقعتاً
اس بیان کا ٹیسٹ ہے جو کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اگر سیاست میں حصہ نہیں لے رہے تو ہمیں وہ بتائیے کہ کون سی وہ کٹ آف ڈیٹ ہے جب سے آپ سیاست میں حصہ نہیں لے رہے. تو جس کی طرف حماد صاحب نے بھی اشارہ کیا, آپ کو کیا لگتا ہے بالخصوص ایک پس منظر کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کہ جنہوں نے جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی بات کی تھی؟ جی 25 دسمبر 2011 تھا جب انہوں نے یہ بیان دیا اور پھر بعد میں شاید قیمت بھی ادا کی. بہت سے اہم زاویے جو اس معاملے کے ہیں وہ تو حماد نے بیان فرما دیے. بات یہ ہے کہ 20 سپٹمبر 2020 کا جو اے پی سی تھی, آل پارٹیز کاؤنسل, وہ پیپلز پارٹی نے بلائی تھی, اور جو 21 نکاتی اعلامیہ وہاں سے جاری ہوا اس کی باٹم لائن یہ تھی کہ جمہوریت کو غیر سیاسی مداخلت سے نجات دلائی جائے. یوسف رضا گیلانی صاحب نہایت قابل احترام ہیں اور ان کا ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک پرانا کردار ہے. Having said this, میری رائے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ 20 ستمبر کے اعلامیے کی نفی ہے, کیونکہ جیسا کہ حماد بھائی نے فرمایا اگر حکمران جماعت کے پاس 180 سیٹیں قومی اسمبلی میں یعنی اس الیکٹرل کالج میں موجود ہیں جہاں سے گیلانی صاحب نے حفیظ شیخ صاحب کا مقابلہ کرنا ہے, تو پھر کس چیز پہ انحصار کیا جا رہا ہے؟ مداخلت پہ, بیک ڈور گیم پہ, ویلنگ اینڈ ڈیلنگ پہ. تو بھائی کیا لینے چلے تھے اور کیا جاتے میں قدم اور تھے آتے میں قدم اور. جو بنیادی طور پہ جو پچھلے دنوں میں محترم آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا کہ مجھے مینڈیٹ دیا جائے, میں پرویز مشرف کو نکالنے کا تجربہ رکھتا ہوں اور میں ان ہاؤس تبدیلی سے جو ہے وہ اس حکومت کو گرا دوں گا. لیکن اس حکومت کا گرائے جانا تو اس لیے میری نظر میں پی ڈی ایم کا نصب العین ہی نہیں, کیونکہ حکومتیں تو اس ملک میں جو ہے وہ خط نہ لکھنے پہ گیلانی صاحب کی کو خود گھر جانا پڑا, تنخواہ نہ لینے پہ نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا, تو عمران خان صاحب کی حکومت گرا کے کیا حاصل کر لیا جائے گا؟ بنیادی طور پہ جب آصف علی زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ مینڈیٹ دیا جائے اور باقی اپوزیشن پارٹیز نے کہا کہ صاحب ہمیں اس بات کا ایویڈنس دیجئے, تو یہ ایویڈنس کا ٹیسٹ کیس ہے. اگر گیلانی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں اسلام آباد کے یعنی دارالحکومت کی سیٹ سے جس کا الیکٹرل کالج قومی اسمبلی ہے, تو میری رائے میں زرداری صاحب اپنا نقطہ تو پروف کر دیں گے, لیکن پی ڈی ایم کے کی بالٹی سے پیندا نکل کے گر جائے گا, چونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اسی اطار کے لڑکے سے دوا لے رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ کسی طرح بھی ہماری جو آپ کا کیمرہ آف ہو گیا بجاج صاحب. جی اب دیکھیے گا, یہ ہماری جمہوری نصب العین کے لیے, یہ ہمارے جمہوری مستقبل کے لیے یہ اچھا اومن شگون نہیں ہوگا. ہر دو صورتوں میں اس پہ نقصان ہے. اگر حفیظ شیخ جیت گئے تب بھی نقصان ہے, کیونکہ جی میرے بھائی میں صرف آپ سے مزید ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا اسی سے جڑا ہوا. آپ نے ویلنگ ڈیلنگ پر ساری بات ڈال دی. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک خاص طرح کی ڈسسیٹسفیکشن پائی جاتی ہے اس کے کچھ ممبرز کے اندر, کیونکہ وہاں پر جس طرح یہ ٹکٹ یعنی حفیظ شیخ کی ٹکٹ بذات خود سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں پر پارٹی ورکر کہاں گئے, وہ کون لوگ تھے جو اس کو لے کر پارٹی کو چلتے رہے, وہ 22 سال کن لوگوں نے ساتھ دیا, حفیظ شیخ صاحب تو نہیں تھے. تو جب ٹکٹ دینے کی باری آتی ہے تو حفیظ شیخ صاحب کہیں سے آ جاتے ہیں, تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا انحصار ویلنگ ڈیلنگ پر ہوگا اور اس اندر لوگ ایسے نہیں ہیں موجود؟ اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ بھی کر لیں کہ عامر لیاقت, جو ڈاکٹر عامر لیاقت ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہے, پہلے پی ٹی آئی جوائن کریں پھر کچھ وقت ڈالیں. عامر لیاقت صاحب جو ہے وہ سیاست کا ایک سنجیدہ عنصر نہیں ہے. انہیں تو یاد آتا ہے رہ کہ اپنا اسٹیٹ منسٹر فار ریلیجس افیئرز ہونا,
وہ کبھی ترلے لیتے ہیں گورنر ہاؤس کے دروازے پہ جا کے عمران صاحب سے ملاقات کی، کبھی وہ کوئی بیان دے دیتے، کبھی کچھ کر لیتے. آج کل تو وہ فلم بنا رہے ہیں بس کرو نا. تو چھوڑے ان کی، وہ میرا نہیں خیال کہ عامر لیاقت حسین اس کھیل میں. ایک جو بات میں اہم عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ساخت جو ہے وہ اس کے ارکان کی بہت بڑی تعداد کو یہ ان کی یہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی آواز پہ یا اپنی ذاتی رائے پہ کوئی ووٹ دے سکے یا لے سکے. معاف کیجیے گا، یہ جنوبی صوبہ محاذ کے لوگ ہیں نا، ساؤتھ سے زیادہ، جو یہ وہی لوگ ہیں نا جو جہانگیر ترین کے جہاز میں بھر کے اسلام آباد لائے گئے تھے. وہ بڑی وہ جو بکری آتی ہے اس موقع پہ، جس طرح سے جانور جو ہے وہ شہروں میں لائے جاتے ہیں. تو میں اس طرح کی اعلیٰ ضمیری کی توقع نہیں کرتا، کیونکہ میرا تو کہنا ہے کہ پی ٹی آئی تسلسل ہے ہماری جمہوری روایت میں رد سیاست دھارے کا، اور یہ رد سیاست دھارا اشارے پہ چلتا ہے، اس میں ضمیر بمیر کوئی نہیں ہوتا. میں اگر کسی کو ذاتی ناراضگیاں ہوں گی بھی، جیسے کہ وہ عامر لیاقت والے معاملے میں نظر آ رہی ہیں، آئی ڈونٹ بلیو کہ اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑنے کا ہے، کیونکہ فرق اتنا زیادہ ہے قومی اسمبلی میں کہ میں نے عرض کیا کہ گیلانی صاحب جیتیں گے تب بھی ان کا قد کم ہوگا، اور اگر وہ ہاریں گے تب بھی ان کا قد کم ہوگا، کیونکہ یہ بنیادی جمہوری اصولوں کو ایک ایسی کسوٹی پہ کسا جا رہا ہے جو کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہیں رکھتی، جہاں کھنک کام کرتی ہے. ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے نا، وہ ویڈیو بھی اس لیے لائی گئی ہے کہ آئندہ والی ویڈیو کا جواز پیدا کیا جا سکے. آخر آج کیا گیا نا اسد کیسر صاحب نے کہ اس گھر کی رپورٹ تمام اداروں کے پاس ہے. کیا پاکستان کے رہنے والے نہیں جانتے کہ جب ادارے کہا جاتا ہے تو مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسد کیسر از پریوی ٹو دا رول. اسد کیسر از پریوی، اس کا مطلب یہ کہ وہ جانتے ہیں، شاید اور کچھ بھی جانتے ہیں. اچھا جی، اس طرح کیا سمجھے تھا میں صدیقی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 فکرے ایڈ کر دوں. جی ضرور. جو دلچسپی کا باعث ہے اس میں کئی اشارے ہیں نا، جیسے ہم نے کہا کہ ادارہ کہہ رہا ہے ابھی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اب تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن میں شامل کر رہا ہوں کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. اچھا، دوسری طرف ایک اور بھی بات ہے کہ یہ جو اوپن ووٹ کے لیے جتنی کاوش اس حکومت نے کی ہے، وہ ٹرانسپیرنسی تو کسی چیز میں انہوں نے خواہش نہیں کی تھی کبھی آج تک. یہ جو اتنا اصرار ہے، اور 3 دھاری وہ، یعنی کبھی وہ پارلیمنٹ سے آتے ہیں، کبھی وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، کبھی وہ جاتے ہیں. جی اتنی شدید کوشش وہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو برہنہ کر دیا جائے، یعنی اوپن ووٹ ہو اس کا. یہ اس سے بذات خود ایک دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ آخر کس بات کا اندیشہ ہے انہیں. حرم سرا کا اندیشہ حرم سرا کا ہے. حرم سرا ہوتی ہی سازش پہ ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ جو وجاہت صاحب نے بات کہی، تو اس حرم سرا کے جو کردار ہیں وہ کیا ان کو اشارے مل رہے ہیں، کیا پہنچ رہا ہے، اس سے بھی تو کان کھڑے ہوتے ہیں نا. تو ہم جائز ہیں اس بارے میں کہ یار ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے، یہ تماشا ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس کا آگا پیچھا تو ہے نہیں کوئی. عالم کو کیا ہے جی، عالم کے سو حکیم کا باندھا طلسم ہے، کچھ ہو تو اعتبار ہو اس کائنات کا، کچھ ہو تو تماشا ہے نا. اس کا. واہ واہ. تو ہمیں تو معلوم ہے، ہم اس اشارے بھی دیکھتے. یہ جو اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ یار یہ دونوں صورتوں میں چیز غلط ہے، تو اصولی طور پر تو ان کی بات 100% درست ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میں اختلاف کر رہا ہوں، اجازت اگر ہو تو، بسم اللہ کہ نظام ہائیبرڈ سسٹم کی ناکامی جو ہے وہ بہرحال ایک کامیابی کی بات ہے. کہ جس رنگ میں بھی ہوگی، اگر آپ اپنا خود گھروندہ گرا دیں تب بھی یہ کامیابی ہے. کہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ نظام جو ہے یہ بے سروپا نظام ہے، اس بنیاد کی کوئی بنیاد ہی نہیں. اگر اس بے سروپا نظام کو اسی طرح کے ایک بے سروپا نظام سے ریپلیس کیا جاتا ہے تو یہ یعنی یہ جو بنیادی طور پہ ڈیسیٹ ہے،
جو ڈسپشن ہے یہ اس کا تسلسل ہوگا. اس سے پاکستان کی دیکھیے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا چل رہا ہے میری رائے میں, آئی کین بی رانگ, وہ یہ ہے کہ سیاسی مداخلت کیوں کی جاتی ہے آخر. وہ کوئی ہوٹر کی آواز تو پسند نہیں, اس میں کون سی موسیقی ہوتی ہے, وہ معاشی مفادات کے لیے کی جاتی ہے. پچھلے 2 برس میں اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ نیکڈ, جسے کہتے ہیں نا, کھلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ملک کی معیشت پہ, اس ملک کے لوگوں کی جیب پہ. اور اس کا بنیادی یہی ہائیبرڈ سسٹم کا جو ہے وہ مقصد ہے, وہ مفاد ہے, جس کے لیے یہ سارا جو ہے یہ تمود آنا جاتا ہے مداخلت کا, انجینئرنگ کا, اور جو دیگر پل وغیرہ باندھنے کا, دھاگے جوڑنے کا. تو میرے بھائی میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بیس روپا نظام اگر گر جائے, وجاہت صاحب اگر ایک سی بی ایم جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجر لیا جا رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں سے ایک فریق ناجائز ہوگا. سارا قصہ ہی یہ ہے. وہ جو آپ فرما رہے ہیں لیٹس اسیوم کہ ایسے ہو جاتا ہے. کانفیڈنس بلڈنگ بٹوین whom? Confidence building has to be between the people of this country and the state. جو ہم نے جو 3 ادارے عدالت نے دستور میں لکھے ہیں, مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ, یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے, یہ تو معاف کیجیے گا, میں اب الف لیلا کے کرداروں کی طرف کیا اشارہ کروں. بہت آئیڈیلسٹ ہیں یہ, ان سے آپ مزید گفتگو کرتے جائیں, یہ یہی بات کرتے چلے جائیں. چلیں گفتگو بھی مزید کریں گے, لیکن ہمارے ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہو رہی ہے. ہاں جی جی وجاہت صاحب 1 منٹ میں مکمل کیجیے. چھیڑنا چاہ رہے ہیں, میں سمجھ گیا تھا. جی جناب فرمائیے. حماد بھائی میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں, میں بس ایسے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مثالیت پسند ہونا اگر ایسی ہی بری بات ہے, میرے آقا میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر مثالیت پسند ہونا ایسی ہی بری بات ہے تو 73 برس میں ہمارا یہ حال جو ہے یہ عملیت پسندی نہیں کیا ہے. کبھی ہم پیرٹی کا اصول مان لیتے ہیں, کبھی 1 یونٹ مان لیتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ 62 کا آئین مان لیتے ہیں, اور ہر دفعہ ہم کہتے تھے ہم غار سے باہر نکلیں گے, آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسی گدلے تالاب میں پڑے. بس قسمتی سے اب بھی یہ ہونے جا رہا ہے پرہیپس. اور اگر ہار جاتے ہیں تو اور مٹی پلید ہوگی کہ جب آپ کو علم تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ وہاں اس نے ووٹ نہیں ہے, تو آپ نے کس خوشی میں ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کو اس میدان میں اتارا. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو پھر کیسے ایکسپوز کریں ساری چیزیں. تو نے کس رت میں ہری شاخ میں جھولے ڈالے, ایسے موسم میں تو اشجار میں پھل لگتا ہے. آپ نے دسمبر اور جنوری کی سردیوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو میدانوں میں کھڑا کر کے انہیں یہ امید دلائی کہ ہم اپوزیشن کے طور پہ عوام کے مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب یہ جو ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد سے, اور اس میں پی ڈی ایم پوری شریک ہے, میں صرف پیپلز پارٹی کی نشاندہی نہیں کر رہا حضور, اس میں ان کی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تائید فرمائی ہے, وہ مسلم لیگ نواز اس میں ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی تنخواہ پہ کام کرنے پہ ہم آتی ہے, تو پھر بھائی عمران خان صاحب نے کون سا ہمیں رن آؤٹ کیا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے. بہت شکریہ آپ کا حماد صاحب. آپ کچھ کنکلوڈ کرنا چاہیں؟ 30-35 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. بس یہ اتنے وقت میں وجاہت صاحب کی بات تو 100% درست ہے کہ آئیڈیلی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے 73 سال سے, جس طرح کا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کبھی تو برہنہ طور پر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی نظام ہو جاتا ہے, اور یا پھر وہ منافقت پہ مبنی ایک نظام ہوتا ہے جس میں پپیٹس اور وہ ڈوریاں ہلتی ہیں, اور وہ سارا یہ تماشا ہم نے تو دیکھا ہے. میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ برما میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سے کم منافق لوگ ہیں. یعنی وہاں پر آئین جھوٹا انہوں نے بنایا, وہ جھوٹا آئین بھی توڑ دیا. جیسے 62 والا آئین ہم نے بنایا تھا نا, وہ ہم نے 69 میں توڑ دیا تھا. وہ زیادہ اچھا کھیل ہے. یعنی کم از کم جو کھلی تھی عداوتیں, مجھے راز تھیں, یہ جو زہر خند سلام ہیں مجھے کھا گئے,
یہ ہے اس کی کیفیت. اب یہ سلام ان دنوں جو ہے وہ اسلام آباد میں پیش کیے جانے کا پروگرام ہے. جو زہر خند سلام ہے. جو زہر خند اسلام. بہت شکریہ آپ کا حماد صاحب, بہت شکریہ آپ کا وجاد صاحب. بہت دنوں کے بعد آپ سے بات چیت ہوئی. ظاہر ہے کہ آئیڈیلزم کی طرف جائز ہے. اب سیاستدانوں نے عملیت پسندی بھی دیکھنی ہے اور ساتھ میں ایک آئیڈیل کو لے کے بھی چلنا ہے. لیکن کسی نہ کسی نے تو بہرحال الیکشن لڑنا ہی تھا, وہ یوسف رضا گیلانی ہوتے یا کوئی اور ہوتا. تو اپنی قوت کو کہ ہماری جیب کے اندر کتنے پیسے ہیں وہ چیک کر لینا بہتر ہوتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے جانے سے پہلے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ